میں نے سواٹ کے بارے میں یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ایک بڑا ایک لیکچر جو ہے نا وہ کیا جائے، تاکہ کہ جی آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ اتنی لمبی نشست میں اس لیکچر کو کور نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا لیکچرز کے ساتھ میں نے اس کو وہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ جی فرسٹ جو پارٹ تھا اس کے اندر میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ جو سواٹ ایک حصہ ہے آپ کی اسٹریٹجک مینجمنٹ اور اسٹریٹجک ایکٹیویٹیز کا، کہ آپ کوئی آرگنائزیشن کے اندر اگر کی پوسٹ کے اوپر آپ کی پوزیشن ہے، آپ وہاں پر سیٹڈ ہیں، تو اس کمپنی کی پرفارمنس کو اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کس طرح سے سواٹ کریں گے اور کس طرح سے اس کی پرفارمنس کو بہتر بنائیں گے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، آپ انالیسز کریں گے اس کی سچویشن انالیسز کہہ لیں اس کو، یا آپ اس کی جو ہے نا جی ٹو امپروومنٹ آف دی اسٹرینتھ ویکنیس انٹرنلی اینڈ اکارڈنگ ٹو دی external environment and opportunities available in the market, available in the environment، کسی بھی کنٹری کے اندر، کسی بھی گلوبل سچویشن کے اندر۔ تو اس کے لیے کیا ہے، میں انالیسس کا وہ سواٹ انالیسس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے یہ آپ کرتے ہیں۔ کہ سواٹ انالیسس کے اندر جو انٹرنل انوائرمنٹ وہ ہوتی ہے مائکرو انوائرمنٹ، بیسیکلی مائکرو انوائرمنٹ۔ تو اس کے اندر جو آرگنائزیشن کے فنکشنز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کہ اس کے ریسورسز ہیں، اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، اس کے کور کمپیٹنسیز کیا ہیں، اس کے بعد اس کی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کیا ہیں، کہ جی وہ دوسری آرگنائزیشن جو ہیں ان سے کیسے وہ بہتر پرفارمنس کر سکتا ہے۔ تو اس کے آپ ایگزامپل لے لیں کہ فار ایگزامپل ایک نسٹ ہے، یا یو ٹی ٹیکسلا ہے، یا یو ٹی لاہور ہے، اسی طرح سے جی آئی کے ہے۔ تو یہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ اچھے ادارے ہیں، اچھے مطلب نا اسٹوڈنٹ، اچھا اسٹاف آتا ہے، اچھا انٹیک ہوتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اگر دوسری یونیورسٹی جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں وہ دیکھ لیں، تو وہاں پر جو ہے نا وہ انٹیک جو ہے نا وہ میڈیاکر اسٹوڈنٹس کا آتا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہیں، کیونکہ اس میں یو ٹی ٹیکسلا یا نسٹ میں چونکہ میرٹ بھی ہائی ہوتا ہے اور فیسیں بھی کم ہوتی ہیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں رفا یونیورسٹی دیکھ لیں، فاؤنڈیشن یونیورسٹی دیکھ لیں، اور اسی طرح سے کام سیٹ دیکھ لیں، تو وہاں پر فیس یا اس کی جو ہے نا جی لائبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں ٹیچرز اسٹوڈنٹس کے اوپر۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی پھر یہ اس کے انٹرنل ریسورسز ہیں، تو ان سے جو ہے نا وہ اگر آپ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں کوئی بھی آرگنائزیشن، تو اس کے لیے وہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے، ون پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو ایکسٹرنل اپارچونیٹیز کیا ہیں کہ جی اس کے اندر جو ہے نا جی اچھا یہ جو ہوتی ہیں نا انٹرنل فنکشن، یہ انہیرنٹ ٹو دی آرگنائزیشن ہوتے ہیں، کہ آرگنائزیشن کی انٹرنل انوائرمنٹ مائکرو لیول کے اوپر بالکل آنیسٹلی جو ہے نا وہ کوئی بھی مینجمنٹ جو ہے نا اگر وہ دیکھتی ہے کہ جی ہماری جو ہے نا کمزوریاں کیا ہیں، ہم اس کو کیسے ان کے اوپر قابو پائیں اور اپنی اسٹرینتھ کو کیسے ایکسپلائٹ کریں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جی وہ دیکھتے ہیں کہ جی سچویشن کیا ہے اس وقت، اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر، کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر کہ وہ میکرو لیول کے اوپر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مارکیٹ اپارچونیٹیز اینڈ تھریٹ بائی لوکنگ ایٹ کمپیٹیٹرز ریسورسز، اور اس کے علاوہ انڈسٹری انوائرمنٹ، کہ جی اگر دیکھیں نا ٹیلی کام سیکٹر جو ہے نا بڑی بوم پہ تھا کچھ سال پہلے، تو آج کل جو ہے نا یہ اس کی جو تھوڑی سی جو ہے نا جی مارکیٹ کے اندر ڈاؤن فال پہ چلی گئی ہے، ریسیشن آ گیا ہے۔ تو اب الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ یا الیکٹریکل انجینئرنگ یا ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ جو ہے نا اس کا اسکوپ جو ہے نا وہ کم ہو گیا، اس کے مقابلے میں انہوں نے آگے بڑھا دیا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کو، کمپیوٹر سائنس کو۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ جو آپ انٹرنل اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپارچونیٹیز کو کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور تھریٹس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، سواٹ انالیسز کے مین جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ جی ریسورسز جو ہے نا اس کمپنی کے وہ کیا ہوتے ہیں، ریسورسز کے اندر آ جاتا ہے ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل انپٹس ریکوائرڈ ٹو پروڈیوس سروس،
کہ جی آپ سروس پرووائڈر ہیں یا پروڈکٹ پرووائڈر ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے نا آپ اپنے ریسورسز جو ہے نا وہ اس کو کنسالیڈیٹ کرتے ہیں. ٹینجیبل ریسورسز کے اندر کیا آ جاتے ہیں کہ جی را مٹیریل ہیں، اس کی پریمسز ہے جہاں پر وہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے نا وہ سچویٹڈ ہے. اگر آپ شہر کے اندر ہیں، اربن ایریا کے اندر ہیں، تو آپ یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے. اگر آپ آؤٹ اسکرٹ ہیں، رورل ایریا کے اندر ہیں، تو آپ کو اس کے لیے جو ہے نا کیا کہتے ہیں لاجسٹکس، وہ ٹریولنگ لاجسٹک اور اس طرح کی جو ہے نا پک اینڈ ڈراپ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز، اس طرح کی جو ہے نا فیسلٹیز جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنی پڑیں گی آپ کے امپلائیز کو بھی اور آپ کے کسٹمر جو ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں جو بھی آپ کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے لیے. اسی طرح سے مشینری ایکوپمنٹ کے اندر آ جاتا ہے، آپ کی لیب ہیں، آپ کا جو ہے نا جی جو بھی انفراسٹرکچر ہے، یا آپ اگر کوئی دوسری آرگنائزیشن سروس پرووائڈر آرگنائزیشن ہے تو اس کے لیے آپ فار ایگزامپل آپ ٹیلی کمیونیکیشن یا وائرلیس انڈسٹری ہیں تو اس کے لیے آپ کے بی ٹی ایس، آپ کی کوریج، آپ کا جو ہے نا جی وہاں پر انفراسٹرکچر نیٹورک اویلیبل ہے، بینڈ وڈتھ کیپیبلٹیز وہاں پر اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. اسی طرح سے انٹینجیبل ریسورسز کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ کے انٹرنل پروسیس کے اندر فائنینسنگ ہے، ٹیکنالوجی کون سی یوز کر رہے ہیں، ہیومن کیپیٹل کیا ہیں، آپ کے سپلائرز نیٹورک اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. اسی طرح سیل فورسز ہیں، اسٹرکچرز ہیں، ڈسٹریبیوشن ریسورسز ہیں، پیٹنٹس آپ کے پاس ہیں یا ٹریڈ مارک ہیں آپ کی جو ہے نا جی دیکھنا یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی کوئی ورتھ بھی ہے اس کی. اسی طرح سے کسٹمر بیس آپ کا کتنا ہے اور برانڈ ایکوٹی آپ فرم کے اندر آپ انوائرمنٹ کے اندر کتنی دیر جو ہے نا وہ اسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہاں پر کھڑا ہونا پڑے اس انڈسٹری کے اندر کمپیٹیٹیو ایج کے ساتھ. تو اسی طرح سے فرم ریپوٹیشن کے اندر فرم ریپوٹیشن جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ سواٹ کے اندر بہت سارے کمپوننٹ آ جاتے ہیں. تو جب آپ دیکھیں نا کوئی بھی بزنس جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ واٹ ڈو یو ویل، کہ آپ کی کور کمپیٹنسیز کیا ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ نے اگر کوئی پروگرام شروع کیا ہے یا کوئی پروڈکٹ لانچ کیا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس انٹرنل ریسورسز اویلیبل ہیں کہ نہیں. واٹ آر یور گول، آپ اس بزنس کو آپ اس کو اپنے اسپیسیفک پروڈکٹ کو یا اپنی جو ہے نا اس کو کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں. تو اس کے مطابق جو ہے نا آپ کے پاس اسٹرینتھ اور اپرچونٹی کے مطابق آپ کے پاس اسٹرینتھ سینک نہیں ہے. اسی طرح سے ویئر ڈو یو نیڈ ٹو امپروو، کہ جی آپ کی جو ویکنیسز ہیں ویکنیسز کو امپروو اس کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے، اس کو کم کرنا ہوتا ہے، اس کو لیسن کرنا ہوتا ہے، اس کو منیمائز، آپ کی جو ویکنیسز ہیں ان کو منیمائز کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیونکہ باہر کی جو انوائرمنٹ کی تھریٹس ہیں، آبسٹیکلز ہیں، وہ اس کو آپ نے فیس کرنا ہے. کہ فار ایگزامپل آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے جو پروڈکٹ ہیں، فائنل ایئر کے بعد جب آپ کے اسٹوڈنٹ باہر مارکیٹ میں جائیں تو ان کی وہاں پر انڈکشن انڈسٹری کے اندر اور ابزارپشن کا لیول کیا ہے، کیونکہ وہ جتنے بھی وہ آپ کے وہاں پر اسٹوڈنٹ وہاں پر ہوں گے، جب وہ کی پوسٹ پہ جائیں گے تو وہ آپ کے لیے ایک مارکیٹ کا جو ہے نا وہ بیس بنیں گے. وہ آپ کو دیکھیں جی آنے والے جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا ان کے بچے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ جی اچھا جی میں 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد تو میں کہاں کھڑا ہوں گا، تو میرے لیے کوئی پروسپیکٹس بھی اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. فار ایگزامپل دیکھیں نا انٹرنل فیکٹر کے اندر اگر آپ فار ایگزامپل کمپنی ہے میکنولن ہے یا کوئی میکنونلڈ ہے یا آپ کوئی سروس پرووائڈر انڈسٹری ہیں یا آپ کوئی گارمنٹ کی انڈسٹری ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوگا، آپ کی اسٹرینتھ، آپ کی پروفٹیبلٹی کا لیول کیا ہے، برانڈ ریکگنیشن کیا ہے، گلوبل پریزنس آپ کی کیا ہے. اگر آپ دیکھیں نا جی آپ اگر کوئی بڑی کمپنی ہے فار ایگزامپل میٹرو ہیں، وال مارٹ ہیں، تو اس کے لیے آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. اسی طرح سے ویکنیس کیا ہے، یونیورسل ورلڈ وائڈ آپ ڈسٹریبیوشن لیول کیا ہے، پروڈکٹ پرائسنس کیا ہے. دیکھیں نا آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی آپ آن لائن شاپنگ کر لیں. آن لائن شاپنگ کے لیے کیا ہے، آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا جی آپ کسی بھی جو سرچ انجن کو آپ دیکھیں کہ جی لوکل لیول کے اوپر
या आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी डिलीवरी के लिए एफिशिएंसी क्या है, तो इस तरह से आप उसको अपनी वीकनेसेस को असेस करके आप अपने प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, परचेजिंग कंपनीज। तो अब देखें उसके बाद ये थ्रेट क्या है? न्यू एंट्रेंट्स, यूएस मार्केट फॉर एग्जांपल सैचुरेशन, उसके ऊपर चली गई है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री या ये बैंडविड्थ इंडस्ट्री, उसके अंदर भी काफ़ी कंपटीशन आ गया है। इसी तरह से अगर आप छोटे एफएमसीजी देखते हैं, उसके लिए जो है जी तरह तरह के प्रोडक्ट हैं, तो कुछ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं कि जी कस्टमर जो है ना जी आपका स्विच कर जाता है, आपका जो है ना जी टर्नओवर जो है ना वो बढ़ जाता है, तो आप उसके मुताबिक जो है ना जी अपने प्रोडक्ट के लिए जो है ना क्या मार्केट के अंदर आपकी स्ट्रेंथ आपकी जो है ना जी आपको थ्रेट अवेलेबल हैं, ठीक है ना जी। कस्टमर फेवर आपके लिए क्या हो सकती है। अच्छा, जब स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो अब देखें ना ये आपके इसके वो आप कंपैरिजन करते हैं कि जी स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी के साथ आप कंपेयर किया, इसी तरह से स्ट्रेंथ को थ्रेट्स के साथ किया और वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटी के साथ किया और जो थ्रेट और वीकनेस को थ्रेट्स के साथ किया। तो इस तरह से आप देखें कि आप इसके जो पेयर बना लेते हैं, एसओ पेयर जो है ये OW पेयर, ST पेयर, WT पेयर। तो इसको हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे जब हम इसको करेंगे ना जी पॉलिसी के सिलसिले में कि हम टोज एनालिसिस जब हम करेंगे इसको, इस स्लाइड को या इस इन पेयर को हम उस वक्त ज़्यादा अच्छे तरीके से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल चूँकि जो है ना हम एक जो स्वॉट एनालिसिस बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं, आप अपना मुहासबा करते हैं। आप ये देखते हैं कि जी मैं अगर कोई काम करने जा रहा हूँ तो मेरी कंपीटिटिव एडवांटेज क्या हो सकती है, मैं क्या काम कर सकता हूँ जो कि मुझे जो है ना दूसरों से मुमताज़ कर सके या मुझे कामयाबी दिला सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यही जो है ना स्वॉट एनालिसिस को ही डिस्कस करते हैं। टोज को फिर हम बाद में नेक्स्ट जो है ना जी हमारा जो होगा नेक्स्ट सिटिंग के अंदर हम कर सकते हैं या इसी में हम देख लेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्वॉट में फिर दोबारा से वही कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। टेक्निक इज क्रिएटेड credited to Stanford University in 1960 and 70s. Planning tool used to understand strength, weakness, opportunities and threats involved in project or business. Used as a framework for organizing and using data and information gained from situation analysis of internal and external environment. Techniques that enable a group or individual to move from everyday problem and traditional strength strategies to a fresh perspective कि जी आप हर लम्हे जो है ना आप उसका वो कर सकते हैं मुहासबा कि जी आप किस तरह से जो है ना जी आप इसको देखते हैं। अच्छा, अब इसके स्ट्रेंथ के क्या हैं? स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस और अ टीम दैट गिव्स इट्स एडवांटेज ओवर अदर्स इन द इंडस्ट्री। Positive, tangible, intangible attributes internal to an organization. Beneficial aspects of organization are the capabilities of an organization, which include human competencies, process capabilities, financial resources, products and services, customer goods, goodwill, and brand loyalty. For example, abundant financial resources, well-known brand name, economics of scales, lower cost, raw material or process, superior management talent, better marketing skills, good distribution skills, committed loyalties. अच्छा, इसी तरह से इसका एनालिसिस कैसे होगा? अपॉर्चुनिटीज कैसे हम देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कि जी वो किस तरह से वो ग्रैब कर सकती है बाहर की अपॉर्चुनिटी को। इसमें आ जाता है चांसेस टू मेक ग्रेटर प्रॉफिट्स इन एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल अट्रैक्टिव फैक्टर्स दैट रिप्रेजेंट द रीजंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जिस्ट एंड डेवलप, अराइज
when an organization can take benefits of conditions in its environment to plan and execute strategies that enable it to become more profitable. Organizations should be careful and recognize the opportunities and grab them whenever they arise. Opportunities may arise from market, competition, industry, government, and technology. Example, rapid marketing growth, rival firms are complacent, changing customer needs and taste, new uses for product discovered, economic boom, government deregulation. देखना जी इसमें डीरेगुलेशन में यही होता है कि जी आप ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है पहले जो है ना गवर्नमेंट ओन थी, स्टेट ओन थी, उसके बाद जो है ना डीरेगुलेट हुई तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बूम आया, बहुत सारी कंपनी नई खुली और PTCL जो TNT था उसको प्राइवेटाइज किया गया, उसके 4 हिस्से बनाए गए, PTCL, NTC, PTA एज अ रेगुलेटरी बॉडी और इसी तरह फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड. तो उसके मुताबिक जो है ना जी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपेटिटर थे या जो बिजनेस के अंदर जो है ना वो आना चाह रहे थे उनको इनकरेज किया गया. तो आज आप देख लें कि आपको एक वैरायटी, एक डाइवर्सिटी जो है ना टेलीकम्युनिकेशन और बैंडविड्थ के इसके बिजनेस के अंदर वो मिलती है. सेल्स डिक्लाइन फॉर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. इसी तरह से अगर आप FMCG ये जो टूथपेस्ट वगैरह या शैम्पूज वगैरह जो है ना इसके अंदर जो है ना आप देखें कि जी इसके अंदर बहुत एक्सटेंसिव मार्केटिंग करनी पड़ती है कि उसमें सस्टेन करने के लिए किसी भी कंपनी को, किसी भी जो है ना जी इंटरनेशनल लेवल या लोकल लेवल के ऊपर. अच्छा, वीकनेसेस क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्लेस द फर्म एट अ डिसएडवांटेज रिलेटिव टू द अदर्स, detract the organization from its ability to attain the core goal and influence its growth. Weaknesses are the factors that do not meet the standards we feel they should meet. However, weaknesses are controllable. They must be minimized and eliminated. Example है इसकी limited financial resources, weak spending on R&D, very narrow products, limited distribution, higher cost, out of date product and technology, weak market image, poor marketing skills, limited management skills, undertrained employees. तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं. थ्रेट्स में और भी देखें जी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. एक्सटर्नल एलिमेंट इन द एनवायरनमेंट दैट could cause trouble for business, external factor beyond an organization control, which could place the organization missions or problem at risk, arise when conditions in external environment jeopardize the reliability and profitability of the organization's business, compound the vulnerability when they relate to the weakness. Threats are uncontrollable. When a threat comes, the stability and survival can be at stake. Example है इसकी entry of the foreign competitors, introduction of new substitute products, product life cycle in decline, changing customer needs, taste, rival firms adopt new strategies, increase government regulation. फॉर एग्जांपल GST आ जाती है, इकोनॉमिक डाउनफॉल आ जाता है, कोई इस तरह से कोई भी कंपनी जो है ना इस तरह से आ जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जी आपका जो SWOT एनालिसिस आपको बताता है कि जी आपके लिए हार्मफुल क्या चीज़ है और आपके लिए हेल्पफुल क्या चीज़ें हैं. आपकी जो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं अगर आप बहुत ही सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ क्रिटिकली जो है ना उनका जायज़ा लें कि हमारी क्या वीकनेसेस हैं, हमारे पास कैश फ्लोज मतलूबा हैं या नहीं है, हमारे पास रॉ मटेरियल है कि नहीं है, हमारे पास अगर हम एजुकेशन इदारा हैं तो हमारे पास लैब सफिशेंट हैं या नहीं है, हमारा करिकुलम जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है. तो उसके लिए देखें ना जी आपके पास अपॉर्चुनिटी भी हैं कि जी दूसरी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी, उनके अंदर फीसें बहुत ज़्यादा हैं
ان کے اندر ریسورسز کی کمی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کا ادارہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا فار ایگزامپل ان کا وہ سالیہ سال سے جو ہے نا یونیورسٹیاں چل رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا یہ ایک ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. ہارمفل کیا ہے؟ ان کی ویکنیسز ہیں کہ جی آپ کا جو ہے نا وہاں یو ٹی ٹیکسلا میں نے چونکہ میں وہاں 10 سال رہا ہوں تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ لوگ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہم انڈکٹ ہو گئے تو ہماری پینشن تک جانا بھی ادھر ہی ہیں تو اس کا اور اسی طرح سے مینجمنٹ بھی ایسے ہی ہے تو وہ لتھارجک ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ ویکنیس ہے, بہت بڑی ویکنیس ہوتی ہے. تو کریکولم جو ہے نا وہ ریپیٹڈلی جو ہے نا اس کو وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو یہ ان کی ویکنیس ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہاں پر ڈاکٹر جو ہے نا بہت زیادہ ہیں, ہماری فیکلٹی جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی وہاں پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ کمپیٹنٹ لوگ بھی وہاں پر بہت سارے اویلیبل ہیں. یہ ان کی اسٹرینتھ ہیں. اپرچونیٹی اس کے لیے کل کے لیے یہاں کہ ان کے پاس ہمیشہ کریم آف دی کنٹری جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں, اچھا سٹاف آتا ہے, ہمبل بیک گراؤنڈ کے جو ہے نا وہاں اسٹوڈنٹ زیادہ آتے ہیں جو کہ محنت کے عادی ہوتے ہیں. اسی طرح سے وہ آؤٹ اسکرٹس کے اوپر ہے اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے نا بہت کم ہوتی ہیں, وہ اپنی ایجوکیشن کے اوپر وہ زیادہ وہ فوکس کرتے ہیں. اچھا تھریٹس کیا ہیں؟ تھریٹس ان کی جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا جی شہر سے دور ہے, یو ٹی ٹیکسلا فار ایگزامپل, اسی طرح جی اے کے دور ہے اور گورنمنٹ پتن پالیسی کے تحت وہ یونیورسٹیاں بہت اربن آبادی سے دور بناتی ہے, اس کا ایک یہ نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑتا ہے. اچھا اسی طرح سے تھریٹس ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کرتا ہے سویٹس انالیسس, اس کا ایم کیا ہے؟ ٹو ہیلپ ڈیسیژن میکرس شیئر اینڈ کمپیئر آئیڈیاز, ٹو برنگ کلیئرر common purpose and understanding of factors for success, to organize the important factors linked to success and failure in the business world, to analyze issues that have led to failure in the past, to provide linearity to the decision making process, allowing complex ideas to be presented systematically. اسی طرح سے وی نیڈ SWOT انالیسز. ہو نیڈ SWOT انالیسز؟ وین دا ٹیم ہیز ناٹ میٹ اٹس ٹارگیٹس. اس میں ہم یہاں سے مینجمنٹ سے شروع کرتے ہیں. فار ایگزامپل وین سپیریئر ہیز ایشو ود ورک آؤٹ پٹ اسائنڈ ٹو اے نیو جاب, نیو فائنینشیل ایئر, فریش ٹارگیٹ, جاب ہولڈر سیکس ٹو امپروو پرفارمنس آن دی جاب. یہ مینجمنٹ کی وہ آپ کی جو انٹرنل میٹر ہوتے ہیں, ایشو ہوتے ہیں, ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں. بزنس یونٹ کیا کرتا ہے؟ وین دا ٹیم ہیز ناٹ میٹ اٹس ٹارگیٹ, کسٹمر سروس کین بی بیٹر, لانچنگ اے نیو بزنس یونٹ ٹو پرسو اے نیو بزنس, نیو ٹیم لیڈر از اپوائنٹڈ. کمپنی کے لیول پہ کیا ہوتا ہے؟ وین ریونیو, کاسٹ and expense targets are not being achieved, market share is declining, industry conditions are unfavorable, launching a new business venture. تو اس طرح سے آپ جو ہے نا جی ایسے جو ہے نا جی کمپنیز یا ایسے لوگ ہیں جو ہے نا جس کے اندر یہ تو وہ ان کو کریٹیکلی جو ہے نا اپنا SWOT انالیسس جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. ہو نیڈ SWOT انالیسس؟ اس کے اندر یہ آپ دیکھیں کہ جی اس کے اندر یہاں سے آپ دیکھ لیں, شروع ہو جائیں. گوڈس اینڈ سروسز ایویلویشن, اسٹریٹجک پلاننگ, کمپیٹیٹو ایویلویشن اور پروڈکٹ لانچ. کہ جی آپ اس کو دیکھیں کہ جی ہم جو پلاننگ کر رہے ہیں کیا ہماری پلاننگ جو ہے نا وہ ٹھیک بھی ہے, ہمارا گوڈس جو ہے نا وہ کمپنی مارکیٹ کے اندر سسٹین کرے گا کہ نہیں, کمپیٹیٹر کے مقابلے میں ہمارے جو پروڈکٹ ہیں وہ ان کی ہم پراپرلی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں یا نہیں, تو ان کی ورتھ کیا ہے, ان کی کوالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے پروڈکٹ جو ہے نا وہ ٹائم پہ لانچ کیا ہے نا پروڈکٹ لائف سائیکل کے اندر. کہیں دیکھیں نا جی پروڈکٹ لائف سائیکل کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے, ایک گروتھ ہوتی ہے, اس کی گروتھ کے بعد جو ہے نا جی اس کی میچورٹی زیادہ جو پرومیننٹ ہوتی ہیں, اس کے بعد ڈکلائن کے بعد ڈیتھ. تو کہیں آپ جو ہے نا جی آپ میچورٹی اور ڈکلائن کے اوپر جا کے پروڈکٹ جو تو نہیں لانچ کر رہے, تو اس وقت جو ہے نا جی کمپنی جو ہے نا ویسے ہی وہ ایٹ اسٹیک ہوتی ہے, اس کا پروڈکٹ جو ہے نا وہ وہاں مارکیٹ کے اندر جو ہے نا وہ سسٹین نہیں کر پائے گا.
इसी तरह से इसके अंदर आप जो है ना देखें ना जी, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, मीटिंग करें, इवोल्यूशन उसकी करें, पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग करें, अपने जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग दें, उनकी ग्रूमिंग करें और उसके मुताबिक जो है ना डिसीजन मेकिंग करें, तब जाके आप इफेक्टिवनेस जो है ना मार्केट के अंदर जो है ना वो गेन कर पाएंगे। अच्छा, इसी तरह से आप देखें जी एनालिसिस, हाउ टू कंडक्ट एनालिसिस के अंदर जाता है एनालाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, परफॉर्म SWOT एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयर एक्शन प्लान्स। अच्छा, अब आप देखें हाउ टू कंडक्ट एनालिसिस के अंदर एनालाइज इंटरनल एक्सटर्नल, तो इसके अंदर आप देखें ना इसी तरह से सिचुएशन एनालिसिस के अंदर इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स जो है ना ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर जो है ना आप और ज़रा डीपली अगर जाएं तो आपके लिए क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है वो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो आपके लिए पॉजिटिव हैं और जो वीकनेसेस हैं और थ्रेट्स जो हैं ना वो आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकती हैं। तो आप अब इसको ज़रा बड़ा करके देखते हैं कि जी स्ट्रेंथ्स के अंदर फिर वही चीज़ें हैं जो मैंने पहले आपसे गुजारिश करने की कोशिश की है कि जी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, लीडिंग ब्रांड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, कस्टमर लॉयल्टी, रिलेशनशिप हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी हैं, स्केल मैनेजमेंट। अप्रोच में क्या आ जाता है, चेंजिंग कस्टमर टेस्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांस, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रूल्स, लोअर पर्सनल टैक्सेस, changes in population age, new distribution channels। weakness में आ जाता है absence of important skills, weak brands, poor access to distribution, low customer retention, unreliable product service, subscale management। इसी तरह से थ्रेट्स क्या आ जाते हैं, changing customer base, closing of geographic market, technological advances, changes in government policies, tax increase, changes in population age, new distribution channels। तो इसके अंदर आप देखें एनालाइज द इंटरनल, उसी तरह से परफॉर्म SWOT एनालिसिस, डॉक्यूमेंट, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, कोई आप हर जगह पे। तो इसको मैंने आप देखें ना ये टाइम बाउंड है, ये हाउ टू कंडक्ट SWOT एनालिसिस। इसके अंदर आप देखें जी 1 2 3 इसी तरह आप स्टेप बनाते जाएंगे। एस्टेब्लिश दी ऑब्जेक्टिव, नंबर 1 के ऊपर एस्टेब्लिश दी ऑब्जेक्टिव, पर्पज ऑफ कंडक्टिंग अ SWOT मे बी वाइड, नैरो, जनरल, स्पेसिफिक, ये आपने सोचना है। नंबर 2 के ऊपर आप देखें सिलेक्ट कंट्रीब्यूटर्स, एक्सपर्ट ओपिनियन मे बी रिक्वायर्ड फॉर SWOT। नंबर 3 के ऊपर है एलोकेट रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग टास्क। तो इसको हम बड़ा करके देखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बैकग्राउंड प्रिपरेशन कैन बी carried out in 2 stages, exploratory and detailed। Information on strength and weakness should focus on internal factors, information on opportunities, threats should focus on external factors। Next 4th पे आप देखें create workshop environment, encourage an atmosphere conducive to free flow of information। वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं कि जी आप अपने स्टाफ को ट्रेन करें, आप अपने स्टाफ को उसके मुताबिक जो है ना वो ओरिएंटेशन उनकी करें, आपने काम कैसे करना है। इस तरह से नंबर 5 है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, उनको लिस्ट करें, देखें आप अपने उसके मुताबिक अपने सामने रखें। एवेलुएट लिस्टेड आइडियाज़ अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स विद द लिस्ट कंप्लाइड source and sort and group facts and idea in relation to the objectives। इस तरह से 7-8 इस तरह आप 6-7-8 उसमें आप carry out your finding forward। Make sure that the SWOT analysis is used in subsequent planning। Revisit your finding at suitable time intervals। कि जी ये एक मुसलसल प्रोसेस है, कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है।
ये फिर वही से आपका तरीका है, उसी तरह से आप इसको चलाएंगे। तो हाउ टू कंडक्ट के अंदर प्रिपेयर एक्शन प्लान, उसको अपना स्वॉट एनालिसिस के मुताबिक अपने एक्शन प्लान जो है ना वो आप बनाएंगे। वंस द स्वॉट एनालिसिस हैज़ बीन कंप्लीटेड, मेक ईच पॉइंट विद थिंग्स that must be addressed immediately, things that can be handled now, things that should be researched further, things that should be planned for future। तो उसके मुताबिक जो है ना आप देखें कि जी बेनिफिट्स इसके क्या हैं। अगर आप यहाँ देखें कि जी नॉलेज, knowing the competition, reviews a company's competitors, benchmarks against them to configure strategies that will put the companies in a competitive advantage. Decision making tool provides well rounded information that prompt well informed decision. Forecasting provides a variety of information crucial to forecasted variables. Threats, for example, can impact a business forecast. By understanding the company's advantage, disadvantage, forecast will be more accurate. तो इस तरह से आप देखें कि जी आप के पास बेनिफिट्स कैसे होंगे। बेनिफिट्स क्या हैं? हेल्प इन सेटिंग the objective for strategic planning, provide a framework for identifying and analyzing strength, weakness, opportunities and threats, provides an impetus to analyze a situation and develop situation suitable strength, basis for assessing core capabilities and competencies, evidence for and cultural key to change, provides a stimulus to participation in a group experience. पिटफॉल क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं? कैन बी वेरी सब्जेक्टिव कि जी देखें ना जी, अगर एक बंदा स्वॉट करता है तो उसका अपना नुक्ता नज़र होता है, दूसरे का अपना होता है। तो ये देखना चाहिए कि जी स्वॉट कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं। कि जी कैन बी वेरी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, can be very subjective. Two people rarely come up with the same final version of a SWOT. Use it as a guide, not as a prescriptions. कि जी आप देखें ना जी, अगर एक ने किया है तो दूसरे के मुमकिन है उसके लिए इंटरनल कैपेबिलिटीज और हों, उसके लिए वीकनेस जो है ना वो और असेस कर रहे हों, अपॉर्चुनिटी के से कुछ और मुराद। हर एक का अपना अपना विजन होता है और हर एक अपने अपने जो है ना जी पर्सपेक्टिव होते हैं, उसके मुताबिक जो है ना वो अपना स्वॉट जो है ना वो कर रहा होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये गाइडलाइन तो हो सकता है। तो इसके लिए हार्ड एंड फास्ट ये नहीं हो सकता कि आप इसको एज ए स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन के तौर पे जो है ना इसको यूज़ करें। आपके लिए गाइडलाइन हो सकता है। मैनी may cause organization to view circumstances as very simple, due to which certain key strategic contact may be overlooked. कुछ कोई अगर करते हैं तो वो मुमकिन है एक एस्पेक्ट जो है ना वो एक ग्रुप जो है ना वो भूल जाए, ओवरलुक कर दे, दूसरा जो है ना उसको वो कर ले। तो इसके अंदर कन्फ्लिक्शन भी हो सकता है। तो फिर जो है ना कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। तो इस तरह से आपके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकते हैं किसी के उसके अंदर। कैटेगराइजिंग एस्पेक्ट्स एज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स माइट बी वेरी सब्जेक्टिव एज देयर इज अ ग्रेट डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन मार्केट। बड़ी बात मार्केट ना बड़ी वोलाटाइल हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये जो इंडस्ट्री है ना हमारी आईटी इंडस्ट्री और टेलीकॉम इंडस्ट्री, ये फॉर एग्जांपल जो है ना मोबाइल इंडस्ट्री है। इसी तरह से ये हमारी जो आजकल यूँ समझ लें लैपटॉप इंडस्ट्री है, बैंडविड्थ इंडस्ट्री है, ये बहुत वोलाटाइल हैं। इसके अंदर क्या है, हर वक्त जो है ना वो चेंजेस जो है ना आती रहती हैं। तो उसके अंदर अनसर्टनिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो उसके अंदर आप जब एक दफ़ा स्वॉट करते हैं तो मुमकिन है जो है नेक्स्ट टाइम जो है ना आपका स्वॉट जो है ना थोड़ा डिफरेंट हो, आप उनको असेस सही ना कर रहे हों अपनी कंपनी के बेनिफिट के लिए। टू बी इफेक्टिव स्वॉट नीड्स टू बी कंडक्टेड रेगुलरली। The pace of change
makes it difficult to anticipate developments. The data used in analysis may be based on assumption that subsequently prove to be unfounded, good or bad. It lacks detailed structure, so key elements may be missed. کہ ضروری نہیں ہے کہ SWOT انالیسس جو ہے نا وہ کیا ہوا آپ کا اس وقت صحیح ہو. تو اس کے لیے SWOT انالیسس کے لیے کیا ہے, آپ برین اسٹارمنگ کریں گے, آپ پرائورٹائزیشن کریں گے آپ اپنی اس کے مطابق. تو اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں پھر, آؤٹ پٹ فرام برین اسٹارمنگ ایکسرسائز از prioritize. Begin brainstorming by asking the following question. What opportunities exist in our external environment? کہ یہ اپارچونیٹی کیا ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. What threats to the institution exist in our internal external environment? What are the strengths for our institution? What are the weaknesses of our institution? وہ دیکھیں, میں نے آپ سے شروع میں گزارش کی کہ جی اگر سرکاری یونیورسٹی ہے اس کی فیس کم ہوگی تو وہاں جو ہے نا اس کی وہاں پر اسٹاف بھی ان کے پاس سرپلس ہوتا ہے, ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کے پاس جو ہے نا جی اسی وجہ سے جو انٹیک ہے اسٹوڈنٹس کا وہ بھی اچھا آتا ہے, مطلب نا اچھی بیک گراؤنڈ کے اچھے نمبروں والے اچھے مارکس والے اسٹوڈنٹ جو ہے نا ان کے پاس آتے ہیں, آٹومیٹیکلی ان کے پاس جو ہے نا کمپیٹنسی لیول جو ہے نا وہ اچیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایٹ دی اینڈ آف برین اسٹارمنگ ایکسرسائز ریڈیوس دی list of strength and weakness to no more than 5 distinct competencies and debilitating پتہ نہیں اب کیا ہے یہ, debilitating سوری اس کا مطلب کا پتہ نہیں ہے. weaknesses, strength that are distinct competencies, weaknesses that are deliberating اس کو میں نیکسٹ اپنی ویڈیو میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. ڈیبیلیٹیٹنگ کیا ہوتا ہے اس کے اندر, یہ فرسٹ ٹائم جو ہے نا یہ میرے نالج میں یہ ورڈ آ رہا ہے. ریڈیوس تھریٹس اینڈ اپرچونیٹیز ٹو 5 موسٹ کریٹیکلی امپورٹنٹ آف ایچ. پٹ فال کیا ہو سکتے ہیں, ڈوز اور ڈونٹ. کہ جی اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بی انالیٹیکل اینڈ اسپیسیفک, جب آپ SWOT انالیسس کرتے ہیں تو اس کا بی انالیٹیکل اینڈ اسپیسیفک, ریکارڈ آل تھاٹس اینڈ آئیڈیاز, بی سلیکٹو ان فائنل ایویلویشن, چوز دی رائٹ پیپل فار دی ایکسرسائز, چوز اے سوٹیبل SWOT لیڈر اور فیسیلیٹیٹر, تھنک آؤٹ آف باکس, بی اوپن ٹو چینج. تو یہ SWOT کے لیے یہ ضروری ہیں کہ بہت ہی آپ کو آنیسٹ ہونا چاہیے, بہت ہی کریٹیکل ہونا چاہیے. جو آپ کی ٹیم ہے تو وہ بالکل اسپیسیفک ٹو دی آرگنائزیشن جو ہے نا اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ آپ وہ دیکھیں کہ آپ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, ان کو بہت آنیسٹلی جو ہے نا وہ پن پوائنٹ کریں. اور اسی طرح سے ویکنیسز وہ دیکھیں, اور اسی طرح اپارچونیٹی وہ دیکھیں کہ جی ہماری سروائیول کا وہاں پر ریٹ کیا ہوگا باہر کی انوائرمنٹ کے اندر, ہماری پروڈکٹ یا ہمارے جو اسٹف ہے یا ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے, جو ہماری آؤٹ کم ہے, وہ وہاں پر سروائیو کیسے کریں گی انوائرمنٹ کے اندر. بہت ہی آنیسٹ جو ہے نا وہ SWOT کا جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ ڈوز یہ مسٹ ہے کرنا. ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈسگائز ویکنیسز. کہ جی آپ نے یہ نہیں آنکھ نہیں بند کرنی کبوتر کی طرح کہ جی ٹھیک ہے جی ریت میں سر دے لیا تو اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح. تو یہ بالکل ہی جو ہے نا جی SWOT کے اس کے خلاف ہے. SWOT کا جو پرپز ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا. merely list errors and mistake, lose sight of external influence and trends, don't allow the SWOT to become blame exercise. Don't ignore the outcome at later stages of the planning process. کہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو کرنی نہیں چاہیے. اسی طرح سے ٹپس کے اندر when conducting a SWOT analysis, designate a leader or group facilitator, introduce
SWOT analysis method and its purpose in your organization to gain acceptance. While doing a SWOT analysis for your job, invite someone to brainstorm with you. Discuss and record the result. Prepare a written summary of the SWOT analysis to give to participants. Be willing to break away when traditional method جو ہے نا آپ کے پاس وہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا جی, کو سائنٹیفک طریقے سے آپ کو کرنا چاہیے. فار ایگزامپل یہ ایکسرسائز ہے, assume that a car manufacturing company has recently launched its product, perform a SWOT analysis for the same. کہ دیکھیں بہت کریٹیکلی اس کو وہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جا کے اور اس کے باہر جا کے اس طرح سے کہ جی دیکھیں جی ایکسرسائز کے اندر جی کار انڈسٹری میں کیا ہے کہ جی اسٹرینتھس آپ کی کیا ہو سکتی ہیں کہ نو کمپٹیشن ان ای وی سیگمنٹ, ایکسٹرنل ای وی سیگمنٹ, environment friendly economic drive, rupees 4 per kilometer, government suitable, government subsidies 8%, excise duty. یہ وہ ساتھ میں اصل میں نا یہ کمپنی جو ہے نا اگر وہ ہے اس کے مطابق اس کی اسپیکس ہیں, اس کی اسٹرینتھ ہے کہ وہ کیا کیا دیکھتے ہیں. ای وی اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ای وی کیا ہے. اچھا اسی طرح سے اپارچونیٹی ہیوج untapped EV market, growing demand of green technologies, rising fuel cost, growing road congestion in urban cities. اسی طرح ویکنیس ہے, ہائی پرائس ہے, لو ایستھیٹک اپیل ہے, اسمال ڈرائیونگ رینج اپ ٹو 80 کلومیٹر, کمپٹیشن فرام گیسولین وہیکلس. تو یہ اس کی ویکنیسز ہیں. تھریٹس میں کیا آتا ہے, گورنمنٹ انسینٹیوز ٹو گیسولین وہیکلس, entry of competitors, state stringent safety requirements, anticipated availability of hybrid vehicles. تو یہ جو ہے نا جی اسی طرح سے جو ہیلپ فل ہیں آپ کے لیے اسٹرینتھ اور اپارچونیٹی, اور اسی طرح سے جو یہ ہیں ہارمفل ہیں ویکنیسز اینڈ تھریٹس. میکڈونلڈ کا SWOT انالیسز ہے کہ جی اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, اس کے اندر بھی وہ دیکھنا اسٹرینتھ ہے, اپارچونیٹی, ویکنیسز ہیں. اسٹرینتھ کے اندر آ جاتا ہے رینک ویری ہائی آن فارچون میگزینس موسٹ ایڈمائرڈ لسٹ, کمیونٹی اورینٹیڈ, گلوبل آپریشنس آل اوور دا ورلڈ, کلچرل ڈائیورسٹی اینڈ فوڈ, ایکسلنٹ لوکیشن کہ جی آپ دیکھیں جی وہ بہت اچھی جگہوں پہ وہ پبلک پلیس کے اوپر جو ہے نا میکڈونلڈ کا جو ہے نا وہ سیٹ اپ لگا ہوتا ہے. ایکسیلنٹ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی یہ دیکھیں موٹر وے کے اوپر وہ وہاں پر ان کے جو پوائنٹ ہوتے ہیں ہمارے سروس ایریا ہیں وہاں پر ہیں. اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت اچھی جگہوں پہ میکڈونلڈ وہ بنے ہوئے ہیں. ایکسیلنٹ لوکیشن, اسمبلی لائن آپریشن, اسمبلی لائن کے اندر کے ایک پیسے دے رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ ٹائم وہاں آؤٹ لیٹ آپ کا وہ جو آپ نے آرڈر پلیس کیا ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. بہت زیادہ کسٹمر سروس بہت اچھی ہے ان کی. یوز آف ٹاپ کوالٹی پروڈکٹ وہ بہت اچھے ہیں ان کے. ٹھیک ہے نا جی, شکایت کا موقع نہیں ملتا, تو بہت فریش ہوتے ہیں ان کا جو فوڈ اسٹف ہے. اپارچونیٹی کیا ہے, اوپننگ مور جوائنٹ وینچرس, پیسہ بہت ہے, کمپنی انٹرنیشنل ہے آپ کو پتہ ہے, ریسورسز بہت زیادہ ہیں. being more responsive to healthier options, advertising Wi-Fi services in the branches. وہاں پر آپ بیٹھیں آپ کو وائی فائی کی برانچز وہ ملتی ہیں کہ آپ کو ہر فیسلٹی وہاں پر اویلیبل ہے. ایکسپینڈنگ آن ایڈورٹائزنگ آن بینگ مور سوشلی رسپانسبل, ایکسپینشنز آف بزنس انٹو نیولی ڈیولپڈ پارٹس آف دی ورلڈ, اوپن پروڈکٹس اپ ٹو الرجن فری, الرجی ہوتا ہے یہ لفظ, الرجی فری آپشنس سچ ایز پی نٹ فری. اب یہ پتہ نہیں کیا اسپیسیفک ان کی وہ ٹرمز ہیں. ویکنیسز, فالنگ پیزا ٹیسٹ مارکیٹ thus limiting the ability to compete the pizza provider. High training cost due to high turnover. کہ جی دیکھیں نا پیزا والے جو ہے نا وہ گھر پہ ڈلیوری کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور ہائی ٹریولنگ کاسٹ ہے ان کی کہ جی آپ چل کے وہاں پر جاتے ہیں اپنے اس کے اوپر. تو جب کہ پیزا انڈسٹری جو ہے نا یا جو ہے نا جی آپ دیکھیں نا اب وہ اور بہت ساری آ جاتی ہیں
کہ جی آپ کو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے چیزیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. منیمل کنسنٹریشن آن آرگینک فوڈ کہ جی اس کے اوپر بھی وہ توجہ ان کی کم ہو گئی ہے. ناٹ مچ ویریشن ان سیزنل پروڈکٹس. کوالٹی کنسرنس ڈیو ٹو فرینچائز آپریشن کہ جی جہاں فرینچائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سینٹرلی اگر رکھتے ہیں تو ایک ہی وہ اس کا وہ اونر ہوتا ہے, لیکن فرینچائز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر کوالٹی جو ہے نا وہ کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. فوکس آن برگر فرائڈ فوڈس ناٹ آن ہیلدیئر آپشن فار دیئر کسٹمرس کہ جی ہم برگر شرگر ان کے وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں, باقی جو ہے نا چیزیں جو ہے نا وہ اتنی مزیدار نہیں ہوتی. تھریٹس کیا ہیں؟ تھریٹس میں مطلب نا یہ ویکنیس ہے ان کی. مارکیٹنگ اسٹریٹجیز دیٹ اینٹائز پیپل فرام اسمال چلڈرن ٹو ایڈلٹس. ان کی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ اس میں تھوڑی سی ان کے اندر وہ ڈائیورسٹی نہیں ہے. لا سوٹ فار آفرنگ انہیلدی فوڈس کہ جی بہت سارے کیس بھی کھلے ہوئے ہیں کہ کئی جگہوں پہ جو ہے نا جی وہ پرابلم ہوتی ہیں آپ کو اس کے لیے. مثلاً وہاں پر کوریا میں ہم گئے, یہاں کا ٹیسٹ جو ہے نا چونکہ ہم یوز ٹو ہوئے ہیں تو وہاں جو ہے نا جی پیزا ہم نے کہا جی ہم میکڈونلڈ سے ہی کھاتے ہیں کیونکہ وہاں حلال حرام کا بڑا کانسیپٹ ہے. تو 5-6 دن جو ہے نا جب ہم نے کھایا تو ہمارے منہ سے گندی اسمیل آنی شروع ہو گئی. وہ پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں اس کے اندر وہاں پر. تو وہاں پیزا یہ نا یہ جو KFC اور میکڈونلڈ کا کانسیپٹ ہی جو ہے نا وہ جو ہے نا بدلا ہوا تھا ہمارے لیے. تو یہاں پر تو جو ہے نا ہم نے بڑے اسپائسی اور اس طرح سے ہم نے دیکھا ہوا ہوتا ہے میکڈونلڈ یا یہ KFC, لیکن اگر آپ باہر جائیں تو وہاں کے ظاہر سچویشن کے مطابق ہوتا ہے. تو وہاں پر وہ چیزیں جو ہے نا اس طرح سے نہیں ملتی جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کنٹامینیشن رسک دیٹ انکلوڈ دی تھریٹ آف ای کولی کنٹینمنٹ, دی واسٹ اماؤنٹ آف فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ دیٹ آر اوپن ایز کمپٹیشن. فوکس آن ہیلدیئر ڈائٹنگ بائی consumers, down turn in economy affecting the ability to eat that much. تو یہ اس کی جو ہے نا جی یہ ٹپس ہیں. اس کے پوائنٹس ٹو پونڈر کیا ہیں؟ کیپ یور SWOT انالیسس شارٹ اینڈ سمپل. یہ نہ ہو کہ جی آپ سارے کام چھوڑ کے SWOT کے اوپر ہی پڑ جائیں, تو باقی جو آپ کے جو ہے نا جو آپ کے گول ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے آبجیکٹیو جو ہے نا وہ آپ ان کو چھوڑ دیں. تو اس طرح مطلب ایز اے ٹپ آپ اس کو یوز کریں. کیپ یور SWOT شارٹ اینڈ سمپل بٹ ریمبر ٹو انکلوڈ امپورٹنٹ ڈیٹیلس. فار ایگزامپل اف یو تھنک یور کمیونیکیشن اسکل از یور اسٹرینتھ, include specific details such as verbal written communication. When you finish your SWOT analysis, prioritize the results by listing them in order of most significant factors that affect you and your business to the least. Get multiple perspective on your business for your SWOT analysis. Ask for input from your employees, colleagues, friends, suppliers, customers and partners. Apply your SWOT analysis to a specific issue such as a goal you would like to achieve or a problem you need to solve. You can then conduct separate SWOT analysis on individual issues and combine them. تو یہ ہم جو ہے نا جی اس کے اوپر ہم کر سکتے ہیں کہ جی ہم چھوٹے چھوٹے گول کے اندر بھی ہم یہ کریں گے. اچھا نیکسٹ نشست کے اندر ہم جو ہے نا جی اس کو کریں گے نیکسٹ کلاس کے اندر یا نشست کے اندر, تاکہ یہ ہمارا لیکچر جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک ٹائم فریم کے اندر